नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। साबिक़ा दुरूस में मुनाफ़िकीन की अलामात का बयान चल रहा था। आज का मौज़ूए गुफ्तगू सूरतुल बकरा की आयत नंबर 14 और 15 होगी। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम समझने और समझाने की तौफ़ीक़ व हिम्मत अता फ़रमाए। इरशाद बारी ताला है, वाइज़ा लकुल्लज़ीना आमनू कालू आमन्ना वाइज़ा हलौ इला शयातीनिहिम कालू इन्ना माअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। और जब ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान ले आए। वाइज़ा खलौ इला शयातीनिहिम, और जब अपने शरीर सरदारों से अलहदगी में मिलते हैं तो कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, हम तो मजाक किया करते हैं। इस आया करीमा में मुनाफिकीन की एक और अलामत बयान की गई कि जब मोमिनीन से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम मानते हैं, हम कबूल करते हैं, आमन्ना, दीन हक़ की, शरीयत मुतहरा की, इस्लाम की हक्कानियत व सदाकत को तस्लीम करते हैं। और फिर जब अपने हम ख्याल शरीर और गुमराह लोगों में अलहदगी में होते हैं, वाइज़ा खलौ इला शयातीनिहिम, तो कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। हमने मोमिनीन से इकरारो ईमान की बात की, इनके सामने ज़ाहिरन कबूल किया, तो ये हकीकत में कबूल करना नहीं, हम तो इनसे महज मजाक करते हैं। दौर हाज़िर में भी इसकी एक सूरत बकसरत देखने को मिलती है कि हम जब उलमा की वाज़ो नसीहत और बयानात सुनते हैं, मुबल्लिगीन की सोबत में बैठते हैं, अहलुल्लाह के पास होते हैं और इनके वाज़ो नसीहत, तफसीर व हदीस में जो बयान किया जा रहा होता है इसको तस्लीम करते हैं। दीन इस्लाम की हक़ानियत और शरीयत मुतहरा की तालीमात से कोई भी शख्स किसी भी सूरत इनकार नहीं कर रहा होता। लेकिन फिर जब हम बेअमल लोगों के साथ मुआशरे में शामिल होते हैं तो हमारा अमल तालीमात इस्लामिया के बरअक्स होता है। ज़बान से तो तस्लीम करते हैं लेकिन अमल इसके ख़िलाफ़ होता है। अमल हमारे इकरार की, हमारे ईमान की गवाही नहीं दे रहा होता। बल्कि यहाँ तक मैंने ख़ुद लोगों से सुना है कि जब बेअमल लोगों के पास बैठते हैं तो वो जब कहते हैं कि भाई कल मैंने देखा कि बड़ी तबलीग सुन रहे थे, बड़े मोमन हो गए हो, तो आगे से जवाब दिया जाता है कि यार बस इत्तफाक से मुल्लाओं की बातें मुल्लाओं के पास फंस गया था, मुबल्लिगीन के पास फंस गया था, इनका दिल रखने के लिए थोड़ी देर इनकी बातें सुनना पड़ी, वरना आपको पता ही है कि मैं जितना मोमिन हूँ। तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, यही बात मुनाफिकीन करते थे कि हम तो तुम्हारे साथ हैं, हम मजाक करते हैं, हम दिल बहलाने के लिए, दिल रखने के लिए मोमिनीन की बातें सुन लेते हैं। फिर अगली आयत में अल्लाह तबारक व तआला इन लोगों के बारे में फरमाते हैं कि अल्लाह यस्तहज़िउ बिहिम, अल्लाह इनसे मजाक करते हैं, व यमुद्दुहुम, और उन्हें मोहलत दिए जा रहे हैं, फ़ी तुग़यानिहिम यामहून, कि अपनी सरकशी में सरगर्दां हो रहे हैं। हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह कासिम फ़य्युज़ात हज़रत मौलाना मोहम्मद अकरम आवान रहमतुल्लाह अलैह अकरमुत तफ़ासीर में फ़रमाते हैं कि मजाक करना शान बारी ताला से बईद है। जब इस तरह का कोई लफ्ज़ अल्लाह करीम की ज़ात की तरफ मंसूब किया जाता है या इस तरह की कोई सिफ़त
اللہ کریم کی طرف منسوب کی جاتی ہے تو اس سے معنی بعید مراد ہوتا ہے۔ معنی بعید وہ ہوتا ہے جو نتیجہ ہوتا ہے۔ مثلا آپ کسی سے مذاق کرتے ہیں کہ میں نے آپ کو 10,000 روپے میں آپ کو انعام دوں گا، اور آپ دیتے نہیں، تو اس میں اس کی سبکی بھی ہے، وقتی طور پہ وہ خوش ہوگا، 50 بندوں کو بتا دے گا، پھر اسے ملے گا بھی کچھ نہیں، تو نتیجتاً محرومی حصے میں آئی۔ تو یہاں فرمایا گیا اللہ یستہزئ بہم، کہ اللہ ان سے ایسا سلوک کرتا ہے کہ وہ محروم ہو جاتے ہیں، اپنی جگہ خوش پھرتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ پا لیا، لیکن نتیجتاً محروم ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ ان لوگوں سے مذاق کرتا ہے، یعنی حقیقت میں ان کے ہاتھ محرومی کے علاوہ کچھ نہیں آنے والا، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ انہیں مزید مہلت، مزید ڈھیل دیے جا رہا ہے کہ وہ اپنی اس سرکشی و گمراہی میں مزید بھٹکتے رہیں گے اور آگے سے آگے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ رکھے ایسے معاملے سے، کیونکہ اکثریت جو دور حاضر میں معاملہ دیکھنے میں ملتا ہے، اگر اس آیت پہ ہم غور کریں، اس پہ فکر کریں، تو ہمارا معاملہ کچھ اس طرح کا ہی ہے کہ جب ہم اچھے لوگوں کی صحبت میں ہوتے ہیں، جب ہم ایمان والوں کی صحبت میں ہوتے ہیں، جب ہم کہیں محافل میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو ہمارا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے۔ جب ہم کہیں ہمارا اپنا کوئی فوت ہو جاتا ہے، ہمارا پیارا کوئی ہم سے جدا ہوتا ہے، تو اس وقت ہماری کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ جب ہم جنازہ گاہ میں جنازہ پڑھتے ہیں، ہم اس کی تدفین تک وغیرہ سے اس کی آخری رسومات جو ہیں وہ ادا کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنے کسی پیارے کو قبر میں اتار رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت ہمارا معاملہ، ہمارا ایمان کچھ اور ہوتا ہے۔ اور پھر کچھ وقت کے لیے، کچھ لمحات کے لیے، کچھ ٹائم کے لیے ہمارا ایمان بڑا اعلیٰ درجے پہ ہوتا ہے، ہمیں آخرت کی فکر بھی ہوتی ہے، ہمیں تمام معاملات جو ہیں وہ کچھ حد تک نظر بھی آ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ بھی اسی طرح کسی نہ کسی دن اچانک ہو جائے گا۔ لیکن جب ہم معاملہ دوبارہ زندگی میں مگن ہوتے ہیں، مسجد سے باہر نکلتے ہیں، یا کسی کا جنازہ پڑھنے کے بعد، یا کسی پیارے کی تدفین کرنے کے بعد ان سارے معاملات سے فارغ ہوتے ہیں، پھر دنیا میں مگن ہوتے ہیں، تو پھر ہم ویسے کے ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ پھر ہمارا معاملہ، ہمارے ایمان کا درجہ بہت ہی ادنا درجے میں ہم چلے جاتے ہیں۔ پھر ہمیں بالکل آخرت کی فکر بھول جاتی ہے، اعمال کی فکر بھول جاتی ہے۔ پھر جیسے بے عملی کی زندگی پہلے گزار رہے ہوتے ہیں، ویسے ہی دوبارہ سے گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہی بات، یہی معاملہ منافقین کا اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے۔ لیکن قرآن پاک کا مخاطب چونکہ فرد ہے، قرآن پاک کا ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت فرد واحد سے، مجھ سے، آپ سے ڈائریکٹلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مخاطب ہے۔ تو اگر اس معاملے کو، ان آیات کو ہم اپنی ذات کے اوپر رکھیں اور یہ سمجھیں کہ ان آیات میں ہمیں مخاطب کیا جا رہا ہے، ہمارا معاملہ کہیں نہ کہیں بیان کیا جا رہا ہے، اور پھر اپنے آپ پہ غور و فکر کریں، اپنی گریبان میں جھانکیں، اپنی کیفیات، اپنے معاملات، اپنی سوچ و فکر پہ نظر کریں، تو ہمیں بڑی آسانی سے سارا معاملہ سمجھ آ جائے گا کہ معاملہ کچھ اسی طرح چل رہا ہے کہ اگر دیکھا جائے کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ملتے ہیں ایمان والوں کے ساتھ تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب معاشرے میں گھلتے ملتے ہیں، دوبارہ بے عمل شریر لوگوں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، تو قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو ہمارا عمل کہہ رہا ہوتا ہے ہم تو تمہارے جیسے ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان لوگوں سے، انما نحن مستہزئون، ہم تو ایمان والوں سے مذاق کر رہے تھے۔ تو پھر آگے جو اللہ نے
وہ سخت معاملہ ایسے لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا کہ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے مذاق کرتا ہے کہ وہ دنیا کی زندگی میں ایسے مگن ہیں اور ایسے مست ہیں کہ انہیں ہوش ہی نہیں کہ اس کا نتیجہ جو ہے وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور انہیں اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں اتنے سرگرداں ہیں کہ اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے کہ یہ جو معاملہ، جس معاملے میں یہ پھنسے ہوئے ہیں، اس کا نتیجہ کچھ نہیں، ان کے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا، حقیقت میں وہ نقصان میں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھے ایسے معاملے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور تا دم آخر صراط مستقیم پہ قائم رہنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔